نعیم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز قائد محترم جناب فیض اللہ خان صاحب اور استاذ محترم جناب حافظ عبداللطیف صاحب اور بقیہ قابل احترام شخصیات اور عزیز طلباء و طالبات، بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ کے اس اسلامیہ ماڈل اسکول میں ہماری پہنچ ہوئی اور ہم یہاں پر آئے۔ دو تین باتیں اس وقت، چونکہ ہم کو بھی بارہا کئی اسکولوں میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ بچوں سے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ بچے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اور یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اب کیا کرو گے تو آگے چل کر کیا بن سکو گے۔ میں دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے، اور ہمارے اسلام کا جو تعلق ہے اس کی پہلی پکار بھی علم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوستو، ہم یہاں پر علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ فن بھی سیکھتے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر، جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے، تو ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ یہ بائیکاٹ کرو، یہ بائیکاٹ کرو، اسپرائٹ مت پیو، کوکا کولا مت پیو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان والوں کو ضرورت کیوں پڑی اسرائیل کے پروڈکٹس کے استعمال کرنے کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے بچے آج تک، بلکہ مسلمانوں کی پہچان جو ہے بناتے ہوئے، کوئی ایسا بلب کیوں نہیں بنایا جس کی وجہ سے چورستے پر اور گھر گھر لگنے والا بلب یہ کہہ سکے کہ فلاں اسکول میں پڑھے ہوئے بچوں کا یہ کارنامہ ہے کہ آج چورستے پہ گھروں میں چمکنے والا، روشنی دینے والا یہ بلب مسلمانوں نے تیار کیا ہے۔ اور اس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر کتنی ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، پینے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو پہننے سے تعلق رکھتی ہیں، استعمال سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ کاپی ہو، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ ہم ایسی چیزیں بنانے کا فن جو ہے سیکھیں جس کو دنیا استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آج دنیا نے ایسی چیزیں بنائی کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرو تو یوٹیوب کا بدل کیا ہے، فیس بک کا بدل کیا ہے، ٹک ٹاک کا بدل کیا ہے، اور واٹس ایپ کا بدل کیا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے پروڈکٹس کا جو ہے بائیکاٹ کرو، سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں پڑھنے والے اور اتنے مسلم بچے اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے، ان بچوں نے ایسا کیوں نہیں بنایا کہ ہمارا پروڈکٹس کی استعمال کیا جا سکے؟ ہم نے کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم جو ہے سائنس ڈے کے طور پر جب بہت ساری چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں تو میں بچوں سے کہتا ہوں بناؤ، اور اچھے سے اچھا بناؤ، اور اس طریقے سے بناؤ کہ دنیا تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم مسلمان بچوں کو اتنا آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہماری ماں، بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں، کسی گھروں میں جا کے کسی کی ماں برتن دھوتی ہے، کسی کے والد حمالی کرتے ہیں، اور کسی کا کچھ کام کرتے ہیں، وہ اپنی پسینے کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ ان کا ایک ارادہ تو یہ ہوتا ہے، میں جو کر رہا ہوں میری اولاد نہ کرے، میں جو پسینہ بہا رہا ہوں میری اولاد اے سی میں رہ کر کام کرے، میری اولاد انجینئر بنے، اگرچہ کہ میں حمالی کا کام کر رہا ہوں۔ بچوں اور پیارے بچوں، تم یہاں پر اگر کھیلو گے، وقت ضائع کرو گے، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرو گے، تو تمہاری ماں اور تمہارے والد کے خوابوں کو چکنا چور کرنے والے سب سے پہلے ہم ہوں گے، وہ کوئی دوسرے نہیں ہوں گے۔ ہماری ماں ہم کو یہاں پر چھوڑ رہی ہے، ہمارے والد ہم کو یہاں پر چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم پڑھیں،
تاکہ ہم اچھی زندگی گزاریں، اچھی تعلیم، اچھا فن اور اچھی تربیت ہم لوگ حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمارے والدین ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ہماری ماؤں کا خواب پورا کرنا یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم لوگ وہ کام کریں جس کے ذریعے سے ہمارے والدین کا خواب پورا ہو۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں۔ اتنے لوگ یہاں پر دکان لگائے ہیں، تو آپ میں سے ایک میرے سوال کا جواب دیجئے کہ کون یہ چاہتا ہے کہ میری دکان کا سب سے زیادہ گراہک ہو؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، کون یہ چاہتا ہے کہ میری دکان کا سب سے اچھا گراہک ہو، میرا سامان پورا بک جائے تاکہ میں قابل تعریف؟ ہر دکان والا چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ اس صحابی کے پاس جو ہے ایک یہودی گیا، ایک غیر مسلم گیا اور سامان خریدنے کے لیے گیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، جو سامان تم مانگ رہے ہو نا، وہ سامان میرے پاس موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سامان میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آگے کی جو دکان ہے تم اس سے وہ سامان لے لو، مجھ سے مت لو، مجھ سے مت لو۔ تو وہ جو یہودی تھا یا غیر مسلم تھا، وہ شخص وہ دکان پر گیا اور اپنی ضرورت کا سامان اس نے خریدا۔ پھر سامان خریدنے کے بعد اس دکان پر واپس آیا اور صحابی سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، جو چیز میری ضرورت تھی وہ چیز تمہارے پاس موجود تھی لیکن تم نے مجھے نہیں دیا، اور سامنے کا جو ہے مجھے اشارہ کیا، میری رہبری کی، آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے کی جو دکان ہے اس کے پاس گراہک نہیں ہو رہا ہے، اس کے بھی ماں باپ ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہے۔ الحمدللہ اللہ نے میرے رزق کا انتظام کیا، صبح سے میرا اچھا گراہک ہوا اور میرا اتنا گراہک ہوا جس کے ذریعے سے میں اپنے بچے اور میں اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر سکتا ہوں، ان کی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہوں۔ لیکن جیسے میرے ماں باپ ہیں، سامنے والے کی دکان کے بھی ماں باپ ہیں، جیسے میری بیوی اور بچے ہیں، سامنے والے کے بھی بیوی اور بچے ہیں، میں ایسا کبھی نہیں سوچتا کہ میری دکان ہی چلے اور میرا ہی پیٹ بھرے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنا پیٹ، اپنی دکان چلانے کی فکر کریں، سامنے والے کی بھی فکر کریں۔ وہ تھیلی میں غیر مسلم جو سامان لیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ صاحب آپ کا ایمان، آپ کا اسلام اتنا اچھا کہتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اپنی ضرورت کا سامان تو اس دکان سے لے لیا، اب مجھے ایک اور چیز چاہیے جسے ایمان کہتے ہیں، اور وہ تو تمہارے پاس ملتا ہے، اور وہ تو تمہارے پاس ملتا ہے۔ تو اس نے اس دکان سے سامان تو نہیں لیا، لیکن ایمان لاتے ہوئے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ تو